اللہ سبحان اللہ۔ اور آج کا دن ہے یہ بڑی گیارہویں شریف کے حوالے سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ اگر شہر محبوب سبحانی شہباز کا مکانی اگر شہر رحمت اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بڑی سب محترم، دین کا جو بحث ہے اور دین کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ تمام انبیاء کرام اسی مقصد کے لیے تشریف لائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہم نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے عاجزی کرو۔ اور دین کی جو حقیقت ہے اس کے علمبردار صوفیہ اہل تصوف، باقی دین کے حوالے سے جو بھی کام ہوئے ہر کام کی ایک اپنی اہمیت ہے، ہر کام کا اپنا شرف ہے، اپنا مقام ہے۔ لیکن جو دین کا مقصود اصلی ہے تزکیہ قلب اور رجوع اللہ، وہ صوفیہ کرام کے سر انجام ہے۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی، الحسن بن حسینی رحمت اللہ تعالیٰ ہے، آپ کی جو مجلس بات ہوتی تھی اس میں نہ جانے کتنے گناہگار توبہ کرتے تھے اور کتنے غیر مسلم اسلام کو قبول کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی جو ہے وہ لوگوں کو اللہ سے ملانے میں تھی۔ لوگوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ ان کے خالق سے استوار کرتے ہوئے ہوئے۔ آج بھی ان کی کتابیں لوگوں کو اللہ سے ملانے کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، یہ آج میں آپ کے ارشادات کی روشنی میں جو
آپ کو گزارشات کرنا چاہتا ہوں تو بنیادی طور پر دعا کے بارے میں کہ دعا کی دین میں کیا اہمیت ہے، اس کے آداب کیا ہے۔ اگر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ فرمایا وہ صرف ان کی پڑھی ہوئی باتیں نہیں تھی، ان کی دیکھی ہوئی باتیں تھیں۔ یعنی ایک متکلم جو ہے وہ پڑھ کے بات کرتا ہے اور ایک صوفی جو ہے وہ دیکھ کے بات کرتا ہے۔ اور اگر شیخ عبدالقادر جیلانی تو وہ صوفی ہیں جو صوفیوں کے صوفی ہیں اور پیروں کے پیر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان نادل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، سبحان اللہ، اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث پیاسا تیرا، سبحان اللہ، تجھ سے در در سے سر اور سب سے ہے تجھ کو نسبت، میری گردن میں رہے بھوک کا ڈورا تیرا، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہیں وہ شیوخ کے شہر ہیں، ولیوں کے ولی ہیں اور پیروں کے پیر۔ سابق محترم، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب فتح الغیب کا 66واں مقالہ ہے، فی الامر بالدعاء والنہی عن ترکہ۔ اس کا عنوان ہے کہ دعا کا حکم دینے میں اور دعا نہ کرنے کی نہیں بھی۔ دیکھیں، انسان اپنی زندگی میں مختلف احوال سے گزرتا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں انسان کے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں اس بندے نے کبھی رب کو سجدہ نہیں کیا ہوتا، وہ بھی خلوص نیت کے ساتھ رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور بہت سے احوال ایسے ہوتے ہیں جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کام جو ہے وہ ایک دسترس میں ہے، ابھی اسباب موجود ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم یہ ہے کہ جب سارے اسباب موجود ہوں اس وقت بھی تو اپنے رب کی طرف ایسے ہی راغب رہے جیسے اس وقت راغب ہوتا ہے جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، تو تب کہا جائے گا تو بندہ مومن ہے اور تو رب کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ نے ایک اور مقام پر فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے، جب تجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پہلے تو اپنے روٹین کا علاج کرتا ہے۔ مثلا بندے کو کوئی تکلیف ہو گئی تو بندہ کوئی دوا دارو کرتا ہے، کوئی گھریلو ٹوٹکا کرتا ہے، اور جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ علاج نہیں ہوا، پھر بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کسی حکیم کے پاس جاتا ہے، اور جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس حکیم سے بھی مجھے آرام نہیں آیا، اس ڈاکٹر سے بھی مجھے آرام نہیں آیا، تو پھر وہ جو بندہ ہے وہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس چلا جاتا ہے، کسی ماہر حکیم کے پاس، ماہر طبیب کے پاس چلا جاتا ہے، اور جب اسے وہاں سے بھی آرام نہیں آتا، ایک مرحلہ آتا ہے جب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی اسے گھر لے جاؤ اور اس کے لیے دعا کرو۔ جب اسے ماہر سے بھی آرام نہیں آتا، حضرت
پھر وہ خالص اللہ کو یاد کرتا ہے، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تیری بیماری کا پہلا مرحلہ تھا، جب بالکل سارے اسباب مجھے نظر آتے تھے کہ یہ ہیں، جیسے تو نے مایوس ہو کر رب کی طرف رجوع کیا، اگر تو سارے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی رب کی طرف ویسے ہی رجوع کرتا، تب کہا جاتا تو بندہ مومن ہے، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ سمجھ محترم، دعا کے باب میں آپ نے انہی حقیقتوں کو بیان فرمایا۔ آپ ابتدا اس چیز سے کرتے ہیں، قال رضی اللہ عنہ وارضاہ لا تقل لا ادعو اللہ، حضرت شیخ نے فرمایا کہ یہ نہ کہہ کہ میں دعا نہیں مانگتا، دعا کیوں نہیں مانگتا، اس کی آگے وجہ بیان فرمائی۔ فَإِنْ كَانَ مَا أَسْأَلُهُ مَقْسُومًا، کہ تو یہ کہے کہ میں دعا کیوں مانگوں، کیونکہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں اگر میری قسمت میں ہے تو مجھے مل جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ مَا أَسْأَلُهُ مَقْسُومًا فَسَيَأْتِي إِنْ سَأَلْتُهُ أَمْ لَمْ أَسْأَلْهُ، جو کچھ میری قسمت میں ہے میں دعا مانگوں پھر بھی مل جائے گا، نہ مانگوں پھر بھی مل جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ غیر مقصود، کہ تو یہ کہے کہ جس چیز کی میں دعا مانگ رہا ہوں اگر وہ میری قسمت میں نہیں ہے، فَلَا يُعْطِنِي، تو مجھے نہیں ملے گا۔ بِسُؤَالٍ، میں سوال کروں یا نہ کروں وہ تو مجھے مل ہی جائے گا کہ اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے، تو پھر میں دعا کیوں کروں۔ یہ دیکھیں کس طریقے سے ایک انسانی نفسیات کو بیان کیا گیا کہ بندہ یہ کہے گی میں دعا کیوں کروں، اگر قسمت میں ہے تو مل جائے گا، قسمت میں ہے تو نہیں ملے گا، تو میں اس چیز کے لیے دعا کیوں کروں۔ اس میں بنیادی غلطی کہاں ہے، اس سوچ میں بنیادی غلطی کہاں ہے؟ بنیادی غلطی یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے اس نے دعا کی حقیقت کو نہیں جانا، اس نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو صرف اپنے مفاد تک معلوم کر لیا۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ رب سے مانگنا یہ میری عبدیت کی شان ہے، اللہ مجھے دے یا نہ دے، میرا کام یہ ہے اپنے رب سے مانگتا رہوں، اپنے رب سے سوال کرتا رہوں، اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں رسول کریم علیہ السلام سے فرمایا گیا وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیے، استغفار کرتے رہیے۔ یہاں پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ استغفار تو عموماً کسی غلطی پہ ہوتا ہے، بندے نے ایک گناہ کر لیا وہ استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، بندے سے کوئی غلطی ہوگی وہ استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگ معصوم ہیں، بلکہ معصوموں کے امام ہیں، غلطی کا تمہارا تصور نہیں ہے، پھر استغفار کس لیے؟ اس کے بعد سے جواب دیے گئے، لیکن امام راضی یہ فرماتے ہیں کہ بندے کا اللہ سے معافی مانگنا اس کے لیے بندے کا گناہگار ہونا ضروری نہیں ہے،
بندے نے غلطی نہ کی ہو تب بھی معافی مانگے، غلطی ہو گئی ہو تب بھی معافی مانگے۔ اللہ 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 سے معافی مانگنے میں بندے کی شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شان عبدیت ہے کہ وہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ واہ جی واہ سامعین محترم، محمود غزنوی کے بارے میں وہ ایک مشہور بات ہے کہ اس کے پاس ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا، اس نے ایک وزیر کو بلایا تھا اسے توڑ دو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہیرا کیوں توڑ دو؟ اس نے نہیں توڑا۔ دوسرے سے کہا اس کو توڑ دو۔ اس نے کہا اتنا قیمتی ہیرا کیوں توڑ دو؟ نہیں توڑا۔ تین چار کو بلایا، پھر اس نے محمود کو ایاز کو بلایا، اس نے کہا کہ ہیرا توڑ دو۔ اس نے پٹک کے مارا اور چکنا چور کر دیا۔ محمود غصے میں آ گیا، اس نے کہا کیوں توڑ دیا؟ اب توڑا تو اس کے کہنے پر تھا نا، وہ تو نہیں توڑا تھا نا۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کہا تھا میں توڑ دیا، میں نے توڑ دیا۔ اس نے کہا حضور غلطی ہوگی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کوئی تشبیہ مقصود نہیں ہے، اللہ کی ذات تشبیہات سے پاک ہے، اور غلامی اور عبدیت میں بھی کوئی تقابل نہیں ہے۔ بے شک صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جو میری قسمت میں ہے تو مل جائے گا، قسمت میں نہیں ہے تو نہیں ملے گا، میں دعا کیوں مانگوں؟ تو اس نے دعا کی حقیقت کو جانا ہی نہیں ہے۔ دعا کا مقصود صرف مقصود کا ملنا نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے سامنے انکسار کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے، ایک تو یہ ہے نا بندے نے دعا مانگی اور بندے کو اس کا مقصود مل گیا، تو آپ یہ کہیں کہ اس کی دعا کا فائدہ ہو گیا۔ اگر دعا نہیں مانگی، دعا مانگی اس نے، اسے اس کی مانگی ہوئی چیز نہیں ملی، تو بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ دعا مانگنا بذات خود عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا صرف عبادت نہیں ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا مقصد ہے۔ آپ کی ہر عبادت اللہ کے سامنے عاجزی ہے، یعنی بندہ نماز میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، یہ بھی عاجزی ہے۔ تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، یہ بھی عاجزی ہے۔ رکوع میں چلا گیا، یہ بھی عاجزی ہے۔ سجدے میں چلا گیا، یہ بھی عاجزی ہے۔ لیکن جب اس بندے نے اپنے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ میرے مالک میری مدد کر، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو عاجزی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اب دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مقصد ہے۔ سامعین محترم، تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے اگر میری قسمت میں ہوا تو مل جائے، نہ قسمت میں ہوا تو نہیں ملے گا، تو دعا کیوں مانگو؟ آپ فرماتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے بل اسألہ عز وجل جمیع ما تريد وتحتاج الیہ من خیر الدنیا والآخرہ ما لم يكن فيه محرم ومفسدا لأن الله تعالى امر بالسؤال له وحث عليه۔ تو بندہ یہ کہتا ہے کہ فرض کریں وہ ایک بیماری میں ہے یا اس کا مشکل کام ہے، کہتا ہے میں اس مشکل کام کے لیے تو نہیں کہتا، دعا نہیں مانگتا، ہاں میں مجموعی طور پر دعا مانگوں گا، مجموعی طور پر کہ یا اللہ مجھے نیکیاں، مجھے برکتیں دے دے، مجھے اپنی رحمتیں دے دے، میں اس مقصود چیز کی دعا کیوں مانگوں جو اگر میری قسمت ہے تو مجھے مل جائے گی، نہیں ہے تو نہیں ملے گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ سوچ غلط ہے۔ اس کی سوچ کیوں غلط ہے؟
فرماتے ہیں قال تعالی ادعونی استجب لکم. وہ بندہ کیوں بھول گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندو مجھ سے مانگا کرو، اللہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا. سبحان اللہ. مجھے پکارو، واہ میں تمہاری پکار کو سنوں گا. مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں عطا کروں گا. یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی کے کوئی بھی حالات ہوں، مجھ سے سوال کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مطلق دعا کا حکم دیا ہے. اور پھر فرمایا وقال عز وجل، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. یہ دوسری آیت آپ نے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مالک مطلق ہے. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. اگر ایک بندہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے کہ اس کو شفا دے. کوئی بھی کام ہے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز دینا واجب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کرتا ہے محض اپنے فضل سے عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. جو بندے یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پر قرآن کام واجب ہے، نصب امام واجب ہے، وہ اللہ کی عظمت کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. امام غزالی نے ایک مقام پر لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک ایسا مخلوق ہے، اس نے اپنی زندگی میں اللہ کی جتنی عبادت کرنی ہے، فرض کریں اللہ ایک بندے کو 200 سال کی عمر دیتا ہے اور وہ 200 سال سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا، اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبودیت میں بسر کرنی ہے، تو فرماتے ہیں اس کا جتنا اجر بنتا ہے اللہ اسے اس وقت اس سے بڑھ کر دے دیتا ہے جب وہ ابھی شرک میں معذر میں ہوتا ہے. اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے. اللہ سے جب بھی مانگو اس کا فضل مانگو. فضل کریں کہ تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے، کہ فضل کریں کہ بخشے دامن میں بھر کے منہ کارے. اللہ اکبر. وہ ایک صوفی کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ کسی جگہ پر ایک بندہ قتل ہو گیا. ایک بے گناہ بندہ انہوں نے قاتل کے طور پر پکڑا. اب جو پکڑا گیا وہ قاتل نہیں تھا. اب وہ دعا مانگتا کہ یا اللہ عدل کر، یا اللہ عدل کر. اور وہ جو قاتل تھا وہ کہتا یا اللہ فضل کر، یا اللہ فضل کر. دیکھیں یہ دنیا کے فیصلے ہیں، آخرت کے فیصلے میرا خدا جانے. یا اللہ فضل کر. ہوا یہ کہ وہ جو بے گناہ پکڑا گیا تھا اس کو پھانسی ہو گئی. کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، آپ کو بے گناہ تھا اس کو پھانسی لگ گئی اور قاتل بچ گیا. اس اللہ والے نے کہا کہ یہ جو قاتل تھا نا یہ کیا کرتا تھا، یا اللہ عدل کر. ایک مرتبہ یہ نہر میں نہا رہا تھا، ایک کوئی پتنگا یا ایسی کوئی چیز تیرتی ہوئی آئی جو لوزی نہیں تھی، اس نے اس کو ویسے ہی مار دیا. اب وہ بھی تو اللہ کے نزدیک ایک جان تھی نا. اللہ اکبر. یہ کہتا تھا یا اللہ عدل کر.
تو پھر اللہ نے عدل کیا اور جان کا بدلہ جان ہو گیا. اللہ اکبر. اور وہ کہتا تھا یا اللہ فضل کر. اور جب مولا فضل کرتا ہے اس کے فضل کی کوئی حد نہیں تھی. اللہ اکبر. عدل کریں کہ تھر تھر کمبڑ اٹھیا جانا والے. فضل کریں کہ بخشے جامن میں بھرے ہوتا ہے. تو حضرت شیخ کی آیہ کریمہ درج کرتے ہیں دعا کے آداب میں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ سے جب بھی مانگو اس کا فضل مانگو. اگر عدل پہ آؤ گے تو مارے جاؤ گے. تو کہتے ہیں نا کہ سرکار نے فرمایا کہ روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ تھا بنی اسرائیل میں, اس نے کوئی بڑے سینکڑوں سال اللہ کی عبادت کی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ, میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. اللہ اکبر. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری اتنے 100 سال عبادت کی, اب تو جنت میرا حق بنتا ہے, اب تو میں مستحق ہوں جنت کا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا رک جاؤ. پھر تو رک جاؤ, اس کی پوری زندگی کی عبادتیں ایک پلڑے میں رکھ دو. اور میں نے اسے جو نعمتیں دی تھی نا, میری آنکھ کی ایک نعمت ایک پلڑے میں رکھ دو. جب آنکھ کی نعمت ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور سینکڑوں سالوں کی عبادتیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی, آنکھ کی نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا جاؤ اسے دوزخ میں لے جاؤ. یہ تو میری ایک دی ہوئی نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکا. تو وہ بتا کہے گا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے. اللہ فرمائے گا جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ. تو بندے میں جو ایک بدگمانی کسی پیدا ہو جاتی ہے نا کبھی کبھی, اس لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے. اگر وہ یہ یقین جان لے کہ میرا حق ہے ہی نہیں, وہ بادشاہ ہے, چاہے دے دے تو اس کا کرم ہے, نہ دے تو تب بھی اس کا کرم ہے. اگر بخشے چاہے قسمت, نہ بخشے تو شکایت کیا, سرے تسلیم میں خم ہے جو مزاجے جا رہے ہیں. اگر بندے کی یہ سوچ بن جائے نا کہ میرا بھی حق نہیں ہے تو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, بس میں اس کے فضل کا سوال کر رہا ہوں, اس کے فضل کا سائل ہوں, تو پھر بندہ بدگمان نہیں ہوتا, بلکہ اس کا اللہ کے ساتھ ابدیت کا تعلق قوی ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے رب کے ساتھ میرا تعلق میرے مقصود کا نہیں ہے جو میں مانگ رہا ہوں, بلکہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے. وہ مجھے دے تب بھی میں اس کا بندہ ہوں, وہ مجھے نہ دے تب بھی میں اس کا بندہ ہوں. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ سے اس کا فضل مانگا. اور پھر آپ فرماتے ہیں تیسری آیہ کریمہ لکھی کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ کی ایک تقسیم ہے. ایک بندہ کسی شاہی خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے, بہت اچھی شکل و صورت لے کے آتا ہے. کسی بڑی کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے, بڑی ذہانت لے کے دنیا میں آتا ہے. یہ میرے رب کی تقسیم ہے, یہ میرے مولا کی تقسیم ہے. تمنا کسے کہتے ہیں؟ تمنا اس آرزو کو کہتے ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی. جو یعنی تمنا وہ تمنا ہے جو مر کر بھی نہ پوری ہو. تمنا وہ تمنا ہے جو مر کر بھی نہ پوری ہو, جو دل ہی دل میں رہ جائے اسے ارمان کہتے ہیں. اب دیکھیں ایک بندہ یہ کہے کہ یار میں فلاں خاندان میں پیدا ہو گیا, میں کسی سادات خاندان میں پیدا کر لوں گا, تو کیا وہ سادات خاندان میں شروع ہو جائے گا اس طریقے سے؟ ایک بندہ کسی غریب والدین کے گھر میں پیدا ہوا ہے, وہ سوچے کہ میں امیر والدین کے
تو کیا اس کے والدین بدل جائیں گے؟ نہیں۔ وہ ہلکی پھلکی سی بات ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، ان کے گھریلو حالات تلخ تھے. اس کی والدہ کو طلاق ہو گئی. والد یہ چاہتا تھا کہ بچے والدہ سے نہ ملیں. بچے ہوتے ہیں، وہ کبھی والدہ سے ملنے کے لیے. تو ایک کشمکش کا ماحول تھا اس کے گھر. تو مجھے کہتا تھا کہ سر ابو بہت تنگ کرتے ہیں. میں اسے کہتا تھا بیٹا ابو تبدیل نہیں ہو سکتی، ابو یہی نہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا بلا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. اللہ نے تمہیں جو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے نا، اس کی تمنا نہ کیا کرو. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چھوڑ دو. جو چیزیں تمہیں کوشش کر کے مل سکتی ہیں وہ دو. تم مزدور ہو، کارخانہ دار بن سکتے ہو. تم کسی چھوٹے خاندان سے ہو، پڑھ لکھ کے دنیا کی امامت کر سکتے ہو، لیکن تمہارا خاندان نہیں بدلا جائے گا، تمہارے والدین نہیں بدلے جائیں گے. یعنی دعا مانگتے ہوئے حسد کا شکار نہ ہونا کہ اللہ مجھے کیا تھا، مجھے تم نے اس خاندان میں پیدا کر دیا، اسے اس خاندان میں پیدا کر دیا. واسطہ علیہ وسلم نے کہا تھا سب کچھ خدا کرتا ہے، اور خدا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اور خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے. واہ جی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اور جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کیا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے حسد پیدا ہوتا ہے. اشفاق صاحب کہتے تھے کہ بابا جی سے پوچھا، بابا جی حسد کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا حسد کہلاتا ہے. اللہ نے جس کو جو دیا ٹھیک ہے، اور جب ایک بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے تو بلی بن جاتا ہے. اتنی بڑی عبادت ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا. عورتیں مردوں والی فضیلت کی تمنا نہ کریں، اور اللہ نے مردوں کو، عورتوں کو جو نبیوں کی ماں بننے کا شرف بخشا ہے، کوئی مرد ایسی کوئی تمنا نہ کرے، بلکہ جو اللہ نے دے دیا ہے اس پر راضی ہو جانا ایمان کی علامت ہے، اور کامل ایمان کی علامت ہے. پھر حضرت فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسأل اللہ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ. اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اور کس طرح مانگو؟ رسمی طور پر نہیں، فارمیلٹی کے لیے نہیں. تم اللہ سے دعا مانگو اور تمہیں یقین ہو کہ ہم مانگیں گے تو اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. جب تمہیں یقین ہوگا، یقین، تب تمہاری دعا رب کے عرش کے دروازے کھولے گی. سمجھ گئے محترم؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے مکفہ اور مسجع الفاظ درکار نہیں ہے. دعا کی قبولیت کے لیے کوئی خوبصورت راجہ بھی درکار نہیں ہے. دعا کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو رب کے سامنے بے بس کر دے کہ مولا تیرے سوا کوئی نہیں، تو نہیں دے گا تو مجھے کون دے گا؟ اے مالک ارض و سما، میری مدد کر، یا مجھ کو بتا تیرے سوا کون ہے میرا.
मौला जब मेरा है ही कोई नहीं तेरे सिवा, अगर मुझे नमक की चुटकी भी चाहिए तो तेरे सिवा मुझे कोई नहीं देने का। तेरे मुकाबले में तू न चाहे मुझे कोई नहीं दे सकता। जब बंदा अपने आप को बेबस कर देता है ना, वो पता नहीं इसकी कोई हकीकत है या नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था, सिर्फ बात को वादे करने के लिए, कि वो जो हज्जाज बिन यूसुफ था, आप जानते हैं कि बड़ा जालिम आदमी था। एक मरतबा वो मस्जिद में गया, उसने देखा कि एक नाबीना आदमी खड़ा हुआ दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह मुझे आंखें दे, या अल्लाह मुझे बीनाई लौटा। तो उसने उससे कहा कि कितने सालों से तू ये दुआ कर रहा है? मुझे सही फिक्र तो जाननी है। फर्ज करे उसने कहा मैं 15 साल से ये दुआ कर रहा हूं। उसने कहा मेरी बात सुन, मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ने, अगर मेरे वापस आने तक तेरी बीनाई ठीक ना हुई तो मैं तेरा सर उड़ा दूंगा। अब उसने जो दुआ मांगी ना, वो फॉर्मेलिटी नहीं थी, वो हालत इस तरह में आ गया था कि मौला अब अगर मेरी आंखें ठीक ना हुई कि मेरा सर उड़ा देगा। उसने जब हालत इस तरह में अल्लाह से दुआ मांगी तो खुदा ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। जब वापस आया तो उसकी आंखें ठीक थी। मैं कहना ये चाहता हूं कि यानी जैसे एक बंदा कश्ती में सफर करता है, अल्लाह पे उसका भरोसा होता है, कश्ती टूट जाए तो तख्ते पे भरोसा करता है, जब तख्ता भी हमारे से बोलता है फिर वो अल्लाह को पुकारता है। भाई असबाब हक हैं, असबाब हक हैं, लेकिन असबाब को मुसब्बिब और असबाब के सामने बेबस कर देना हक के इस तरह कहलाता है। और जब ये चीज आ जाए फिर मेरा मौला मांगने वाले का दाम भर देता है, मांगने वाले की झोली भर देता है। अब मैं जो चीज को दूसरा कि दुआ मांगते हुए रस्मी तौर पर नहीं, वो तो फरमाया गया ना, रब्बाना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बाना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बाना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना। मालिक हम पे रहम फरमा, तू ही तो हमारा मौला है, तू ही तो हमारा कारसाज है। जब ये इस तरह आ जाता है, इस तरह और बेबसी, ये है दुआ की कबूलियत के लिए असल ताकत। अंत वजीबुल मुस्तर्रा, कौन है जो मुस्तर की दुआ को कबूल करता है? इज़ा दाअहु, जब उसको पुकारता है। तो आप फरमाते हैं दुआ मांगो, वअंतुम मूकिनूना बिल इजाबा, और इस हाल में मांगो कि परवरदिगार आलम मुझे यकीन है तू मेरा दामन खाली नहीं छोड़ेगा। जब हज़रत ज़करिया ने दुआ मांगी ना, तो उम्र तो बहुत ज्यादा थी और बच्चे के लिए दुआ मांगी। उस वक्त उन्होंने क्या किया? पहले अपनी बेबसी का जिक्र किया कि परवरदिगार आलम मेरी हड्डियां कमजोर हो गई और मेरे सर के बाल सफेद हो गए। यानी जो जिस्मानी ताकत होती है ना, जो असबाब होते हैं वो खत्म हो गए। लेकिन मौला जब तू नवाजना चाहता है तो असबाब का मोहताज नहीं है। जब तू नवाजना चाहता है नवाज देता है। मेरे सर के बाल सफेद हो गए, फिर कहा परवरदिगार आलम मुझे बेटा अता फरमा,
اور تو نے مجھے خالی ہاتھ واپس کر دیا، تو نے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا ہو۔ جب ایک بندہ یقین کرتا ہے، اگر ایک بندے نے کہنا یہ ہے باجی میری قسمت ہی ایسی، نہیں مجھے نہیں ملے گی یہ چیز، نہیں میری قسمت نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھے نا ایک بندہ ہے، اس نے آپ سے ایک کام کہا ہوا ہے اور پھر آپ کو پتا چلے کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ یار مجھ سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، تو کچھ کر، وہ آپ اس کا کام کریں گے؟ یہ تو ہم دوستی میں بھی اس چیز کو بخوبی سمجھ لیتے ہیں۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے کہ جب تم دعا مانگو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہیں یقین کامل ہو کہ ہمارا رب ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، ہمارا مولا ہمیں کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا وقال صلی اللہ علیہ وسلم اسأل اللہ ببطون اکفکم، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کو دلوں کے ہاتھ جانتا ہے، بندہ ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو مولا جانتا ہے، بندہ ہاتھ نہ بھی اٹھائے مولا جانتا ہے، بندہ زبان سے نہ بھی بولے مولا جانتا ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو رب کو بتانا مقصود نہیں ہوتا کہ مولا مجھے اس چیز کی حاجت ہے، رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سرکار نے فرمایا اسأل اللہ ببطون اکفکم، جب تم دعا مانگو تو اپنے ہاتھ اٹھا کے ہتھیلیوں سے مانگا، ہتھیلیوں کے اندر کے حصے سے مانگا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ عزیز کریم یستحیی ان یرفع العبد یدیہ ویردہ صفرا کما قال، اللہ تعالیٰ بڑی حیا فرمانے والا ہے، بڑی شرم فرمانے والا ہے۔ اللہ کو اس چیز سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اسے خالی واپس کرے۔ تو دعا کے آداب میں سے ہے کہ خدا جانتا ہے، لیکن تم نے دعا مانگتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھا دینے ہیں، جیسے ایک سائل ہاتھ اٹھا کے کوئی سوال کرنا ہے، تم نے ہاتھ اٹھا کر رب سے سوال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یہ گویا اس کے دل میں جو عاجزی تھی، دعا کی کیفیت نے اس کے دل کی عاجزی کو عملی شکل میں ڈال دیا۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ، حضرت شیخ فرماتے ہیں، شیخ عبدالصالح جیلانی فرماتے ہیں کہ جیسے یہ میں نے چند چیزیں لکھی ہیں، ایسے ہی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو دعا کے آداب کو بیان کرتی ہیں کہ بندے کو رب سے کیسے مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ اس کے سوال کا اصل جواب دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں اپنی نشست میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے۔